بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آج ہم کو دنیا کی چوری کا عجیب ترین واقعہ بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک نہایت ہی شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا ترین لباس زیر تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سنار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں وضاقتہ سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا، تو سنار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے باغ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سنار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بحروب چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سنار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثناء میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت اور خواہانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سنار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسان کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سنار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں، میرا سارا وقت اسی دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سنار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادم ہونے والا شخص ہی خدا کو پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنا چہرہ پونچھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے کے آئے گا یہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پونچھا، تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 5 سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا، تو 5 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سنار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی ہی قاضی سے اس کو سزا دلوا سکتی ہے۔ سنار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں طریقہ واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری ساری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا، ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا، اور میری مددگار لڑکی نے اس سے فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا۔ شیخ نے سنار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے رومال پیش کیا تو پولیس والا سنار سے کہنے لگا، جناب، آپ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیریں
جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سنار نے ایسا ہی کیا اور پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنے دوست پولیس والوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی، جو کہ بہروپ کی شکل میں آئے ہوئے تھے، جنہوں نے پولیس والا بیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارے ملک کا بالکل یہی حال ہے۔ پاکستان میں ہر 4 سال بعد یا 5 سال بعد چور بیس بدل کر ہمارے پاس آتا ہے اور چکنی چپڑی باتوں سے ملک اور عوام کا سامان لوٹ کر پتلی گلی سے نکل لیتا ہے۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بہروپ، نئی شکل اور نیا حربہ، جس سے عوام دھوکہ کھا کے اعتبار کرتے ہیں اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا وہی چور ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ تو یہ تھی دنیا کی عجیب و غریب چوری، جس کے بارے میں نے اپنے ویورز کو بتانا ضروری سمجھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور دنیا کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ آپ کے سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔